اردو ادبی رسالہ ہم قلم کے سبھی سامعین کا ہم تہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میر کے دار اور حسن کے متعلق ان کی شاعری میں کسی ایک شعر کی تشریح نہیں ہے، بلکہ ان کے یہاں دار یعنی کہ پھانسی کے پھندے کا تصور اکثر جدائی اور دردناک موت سے جڑا ہوا ملتا ہے، جبکہ حسن کا ذکر ان کے محبوب کے نازک اور گلاب کی پنکھڑی جیسے لبوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آج کے ہم قلم پروگرام کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر بھوپندر عزیز پرہار کی ایک تقریر سے، جس کا عنوان ہے میر کی شاعری میں درد اور حسن کی ترجمانی۔ میر تقی میر 1722-1810 ایک مکمل شاعر اس وجہ سے بھی ہیں کہ انہوں نے 18ویں صدی کے بہت سے نشیب و فراز دیکھے، امراء کی صحبتیں اٹھائیں، دلی کی رونق اور اس کی بربادی دیکھی، جو معزز تھے انہیں ذلیل ہوتے دیکھا اور جو نیچ تھے انہیں اوپر جاتے دیکھا، جنگوں میں بھی حصہ لیا، فقیروں کی صحبتوں میں بھی رہے، جامع مسجد کی سیڑھیوں پر تہذیب اور زبان سیکھی، ریاض کیا۔ انداز کا لفظ میر کو بہت پسند تھا، مزاج، رکھ رکھاؤ، سلیقہ، انہوں نے عشق کیے، ایک طویل عمر پائی۔ فراق گورکھپوری نے میر کی شاعری کو یونیورسٹی آف سویلائزیشن کہا ہے۔ 10 سال کی عمر میں میر کے باپ چل بسے، سوتیلے بھائیوں نے باپ کی موت کے بعد بدسلوکیاں شروع کر دیں، تنگ آ کر چھوٹی عمر میں تلاش معاش میں آگرہ سے دلی اپنے ماموں خان آرزو کے یہاں آ گئے۔ یہاں آ کر آرزو کی صحبت اور دلی کے ادبی ماحول سے میر بے حد متاثر ہوئے۔ میر نہایت نازک مزاج شخص تھے، کسی کی سخت بات سننا انہیں ہرگز گوارا نہیں تھا۔ سوتیلے بھائیوں نے انہیں یہاں بھی چین سے رہنے نہ دیا۔ سوتیلے بھائی نے آرزو کو خط لکھا، کوٹ: میر محمد تقی فتنہ روزگار ہے، اس کی تربیت ہرگز نہ کرنی چاہیے، بلکہ دوستی کے پردے میں کام تمام کر دینا چاہیے، یعنی میر کو مار دینا چاہیے۔ اتنا کافی تھا۔ اس کے بعد خان آرزو کی بدسلوکیاں میر کے ساتھ بڑھتی گئیں۔ میر نے ان بدسلوکیوں کا ذکر اپنی آپ بیتی ذکر میر میں اس طرح کیا ہے: کس طرح کہوں کیا رنج اٹھائے، ان سے 1 روپیہ بھی نہ مانگا، مگر وہ دشمنی سے باز نہ آئے۔ میرا دکھا ہوا دل اور بھی زخمی ہو گیا اور میں پاگل ہو گیا۔ در بدر بھٹکتے رہے مگر آرزو کے پاس نہ گئے۔ خودداری جو ان کے خمیر میں تھی، اس وجہ سے بڑے نقصانات اور تکلیفیں اٹھائیں۔ میر کی شاعری زندگی کے تلخ حقائق کی داستان ہے۔ ان کے یہاں درد و غم کے گہرے نقوش ہیں۔ مایوسی اور بے بسی کا ذکر انہوں نے اپنے اشعار میں جا بجا کیا ہے۔ میر نے شعر کے پردے میں اپنے دکھ درد کی ترجمانی جس انداز میں کی ہے، وہ کسی دوسرے شاعر کے یہاں نہیں ملتی۔ چند اشعار ملاحظہ کریں۔ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا، پاؤں کے نیچے کی مٹی بھی نہ ہوگی ہم سی، کیا کہیں عمر کو بسر ہم نے کیا، آگے کسی کے کیا کریں دستے طمع تراز، وہ ہاتھ سو گیا ہے سرہانے دھرے دھرے، یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے، ہم کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا، رنج کھینچے تھے داغ کھائے تھے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا، دل نے صدمے بڑے اٹھائے تھے۔ میر کے کل 6 دیوان ہیں۔ میر کے 72 نشتروں کا مجموعہ آج سے لگ بھگ 64 برس پہلے امرتسر سے سید محمد فاضل مشہدی نے ترتیب دے کر شائع کیا تھا۔ محمد حسین آزاد نے میر کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے آب حیات میں ایک جگہ لکھ دیا: 70 اور 2 72 نشتر ہیں، باقی میر صاحب کا تبرک۔ اس سے آزاد کی تنگ نظری کا احساس ہوتا ہے۔
تکلیفوں کے باوجود میر فقر و فاقہ کو ترجیح دیتے رہے اور کمزور سے کمزور حالات میں بھی خودداری کو قائم رکھا۔ حملوں کے بعد دلی برباد ہوئی تو میر دلی سے لکھنؤ چلے گئے۔ نواب آصف الدولہ نے انہیں عزت و احترام کی جگہ دی۔ زندگی کا آخری حصہ لکھنؤ ہی میں گزرا۔ زمانے کی شکایت اور زندگی سے بیزاری کی علامتیں میر کے یہاں دوسرے شاعروں کے مقابلے زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کی جا سکتی ہیں۔ چند اشعار۔ رات ساری تو کٹی سنتے پریشان گوئی، میر جی کوئی گھڑی تم بھی تو آرام کرو، لیتے ہی نام اس کا سوتے سے چونک اٹھے، ہے خیر میر صاحب کچھ تم نے خواب دیکھا، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، اشک آنکھوں سے کب نہیں آتے، لہو آتا ہے جب نہیں آتے، ہوگا کہیں دیوار کے سائے کے تلے میر، کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو۔ میر کی سینکڑوں غزلوں میں ایک لفظ بار بار استعمال ہوا ہے اور وہ لفظ ہے دل۔ چند اشعار دیکھیں۔ سارے بازار جہاں کا ہے یہی مول اے میر، جان کو بیچ کے بھی دل کے خریدار رہو، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا، کیا جانو چشم تر سے ادھر دل پہ کیا ہوا، کس کو خبر ہے میر سمندر کے پار کی، حرم کو جائیے یا دیر میں بسر کریے، تیری تلاش میں ایک دل کدھر کدھر کریے، افسردگی سوختہ جاں ہے قہر میر، دامن کو ٹک ہلا کہ دلوں کی بجھی آگ۔ میر شور کے ساتھ رونا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ خارجی کائنات کی خاموشی کو توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ آگ اور شعلوں کو چھونے اور ہوا دینے کا عمل ہے۔ میر کے درد و غم سے جو جہان مانی تشکیل پاتا ہے، اس میں ہجر و وصال اور تصور حسن کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ میر نہ مفکر تھے، نہ فلسفی، نہ صوفی، وہ ایک عام انسان تھے، حساس اور نازک مزاج۔ بقول پروفیسر گوپی چند نارنگ، میر لوک روایت کے آخری شاعر ہیں۔ غزل کی یہ خوبی ہے اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ ایک جانب میر کہتے ہیں، زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ دوسری جانب ان کی زبان پر حسن کا فسانہ ہے جس کے انگنت رنگ ہیں۔ عشق میر کا شعار زندگی رہا، عشق کے سوز و ساز پر ان کی نظر مرکوز رہی، وہ ناکامیوں سے کام لیتے رہے اور واردات قلبی کو حسن کے سانچوں میں ڈھالتے رہے۔ غالب کا یہ شعر میر کی شعری کائنات پر 100% صادق آتا ہے۔ بخش ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب، چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا۔ میر کی شاعری لامحدود امکانات سے معمور ہے، رنگا رنگ جلووں سے آباد ہے۔ میر کے اشعار پل پل بدلتے رنگوں، روشنیوں اور سایوں کے انوکھے مناظر تخلیق کرتی ہے۔ میر کسی نہ کسی فنی معجزہ کاری، مثلاً شعری کردار کے عمل، رد عمل، لہجے کے اتار چڑھاؤ، خود کلامی، مکالمہ، ہم کلامی، طنز، احتجاج یعنی پروٹیسٹ اور استفہام کیوریوسٹی، پیکر تراشی اور علامت نگاری، ان سے تخیلی کام لے کر شعر کو نثری سطح سے بلند کر کے اپنی شاعری کو ایک کلیڈوسکوپ بنا دیتے ہیں جس میں زندگی کے سبھی رنگ نظر آتے ہیں۔ وہ ایک نئی شان سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ اشعار دیکھیں، کھل گئے رخسار اگر یار کے، شمس و قمر جی سے اتر جائیں گے، اچھا لگا ہے شاید آنکھوں میں یار اپنی، آئینہ دیکھ کر کچھ حیران ہو رہا ہے، پھول نرگس کا لیے حیراں کھڑا تھا راہ میں، کس کی چشمے پرفسوں نے میر کو جادو کیا، نکلی ہے اب کے کلیاں
اس رنگ سے چمن میں سر جوڑ جیسے مل بیٹھتے ہیں احباب۔ ان اشعار کا آہنگ، اسلوب یعنی سٹائل اور امیجری اور میٹافر دیکھیے، یہ سب میر کے دل کا دھواں ہے۔ میر آنے والی نسلوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے، اپنی شاعری کا اس میں عزم چھوڑ جاتے ہیں دل کو تیرے پاس، یہ ہمارا نشان ہے پیارے۔ سامعین، ابھی آپ ڈاکٹر بھپیندر عزیز پرہار کی یہ تقریر سن رہے تھے، تو آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں بزم سخنوری میں، جہاں خوشبیر سنگھ شاد اپنا کلام لے کر حاضر ہیں۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ وہ لمحے جن لمحوں میں ہم تنہا ہوتے ہیں، وہ لمحے جن لمحوں میں ہم تنہا ہوتے ہیں، ماضی، حال اور فردہ تینوں یکجا ہوتے ہیں، ماضی، حال اور فردہ تینوں یکجا ہوتے ہیں۔ دھوپ ہمیں ایک پیکر کے ذمے کر جاتی ہے، دھوپ ہمیں ایک پیکر کے ذمے کر جاتی ہے، شام کے ڈھل جانے تک ہم ایک سایہ ہوتے ہیں، شام کے ڈھل جانے تک ہم ایک سایہ ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنا ہر رستہ پوچھا ان خوابوں سے، ہم نے اپنا ہر رستہ پوچھا ان خوابوں سے، جن کو دنیا کہتی رہی یہ دھوکہ ہوتے ہیں۔ تنہائی کا یادوں سے یہ کیسا رشتہ ہے، تنہائی کا یادوں سے یہ کیسا رشتہ ہے، کتنے بھولے بسرے پل ایک چہرہ ہوتے ہیں۔ اور سب شعر دیکھیں کہ کبھی ہماری وسعت سے ڈرتا ہے صحرا بھی، کبھی ہماری وسعت سے ڈرتا ہے صحرا بھی، کبھی سمندر میں ہم ایک جزیرہ ہوتے ہیں۔ ابھی جو یہ بے شکل سے کچھ خاکے ہیں کاغذ پر، ابھی جو یہ بے شکل سے کچھ خاکے ہیں کاغذ پر، رنگ انہیں مل جائے تو دیکھو پھر کیا ہوتے ہیں۔ اور مقتاز کر رہا ہوں، ہم تو شاد ہیں ذات کی تنہائی کا دروازہ، ہم تو شاد ہیں ذات کی تنہائی کا دروازہ، جب کوئی دستک دیتا ہے تب واہ ہوتے ہیں۔ وہ لمحے جن لمحوں میں ہم تنہا ہوتے ہیں، وہ لمحے جن لمحوں میں ہم تنہا ہوتے ہیں۔ ایک غزل کے چند اشعار اور مطلب کر رہا ہوں کہ یہ سرابوں کی نمائش ہے لبھانے کے لیے، یہ سرابوں کی نمائش ہے لبھانے کے لیے، دشت میں آئے ہو کیوں پیاس بجھانے کے لیے، زندگی درد سے منکر تو نہیں دل پھر بھی، کوئی حد طے بھی تو ہو بوجھ اٹھانے کے لیے، زندگی درد سے منکر تو نہیں دل پھر بھی، کوئی حد طے بھی تو ہو بوجھ اٹھانے کے لیے۔ اور یہ شعر قابل غور، کیا یہ طوفان ضروری تھے سمندر تیرے، ایک خوابیدہ جزیرے کو جگانے کے لیے، کیا یہ طوفان ضروری تھے سمندر تیرے، ایک خوابیدہ جزیرے کو جگانے کے لیے۔ اور یہ شعر بطور خاص، پھر نہ تصویر سے خاکے میں بدل جاؤں کہیں، دھوپ پھر آئی میرے رنگ اڑانے کے لیے، پھر نہ تصویر سے خاکے میں بدل جاؤں کہیں، دھوپ پھر آئی میرے رنگ اڑانے کے لیے۔ اور تم نے ایک بات کہی، دل پہ قیامت ٹوٹی، ایک شرر کم تو نہیں آگ لگانے کے لیے، تم نے ایک بات کہی دل پہ قیامت ٹوٹی، ایک شرر کم تو نہیں آگ لگانے کے لیے، اور میرے باطن سے نہیں اس کا تعلق کوئی، یہ جو ظاہر کا تماشا ہے زمانے کے لیے، میرے باطن سے نہیں اس کا تعلق کوئی، یہ جو ظاہر کا تماشا ہے زمانے کے لیے، اور میں تیرا ذکر نہ کرتا تو شاید کیا کرتا، ایک کردار تو لازم تھا فسانے کے لیے، میں تیرا ذکر نہ کرتا تو شاید کیا کرتا، ایک کردار تو لازم تھا فسانے کے لیے۔ اور ایک غزل کے چند اشعار مطلب پیش کر رہا ہوں کہ میں تو گردے راہ میں تھا آسماں تک آ گیا، بے خودی کچھ تو بتا کیسے یہاں تک آ گیا، میں تو گردے راہ میں تھا آسماں تک آ گیا، بے خودی کچھ تو بتا کیسے یہاں تک آ گیا، ہو گئی تسلیم آخر ایک پرندے کی دعا، ہو گئی تسلیم آخر ایک پرندے کی دعا، ٹوٹتی سانسیں سمیٹے آشیاں تک آ گیا، پہلے وہ داخل ہوا آنکھوں میں چہرے کی طرح، پہلے وہ داخل ہوا آنکھوں میں چہرے کی طرح، پھر نہ جانے کون سے رستوں سے جہاں تک آ گیا، اب بھی کیا تجھ کو نہیں ہے اپنے جلنے کی خبر، بطور خاص، اب بھی کیا تجھ کو نہیں ہے اپنے جلنے کی خبر، دیکھ لے آنکھوں میں تیری اب دھواں تک آ گیا۔
اور یاد کرتا ہوں وہ گمنامی سے شہرت کا سفر، یاد کرتا ہوں وہ گمنامی سے شہرت کا سفر، میں وہاں سے کب چلا تھا کب یہاں تک آ گیا، میں وہاں سے کب چلا تھا کب یہاں تک آ گیا، شاید رکھنا پڑتا ہے ایک ایک جذبے کا حساب، شاید رکھنا پڑتا ہے ایک ایک جذبے کا حساب، کیا کریں اب عشق بھی سود و زیاں تک آ گیا، میں تو گرد راہ میں تھا آسماں تک آ گیا، بے خودی کچھ تو بتا کیسے یہاں تک آ گیا۔ سامعین، ابھی آپ نے جناب خوشبیر سنگھ شاد کا کلام سنا، تو آئیے پروگرام کے آخر میں سنتے ہیں نصیر رمضان کا افسانہ رخصتی۔ سامعین، آپ کو میرا آداب۔ آج آپ کی خدمت میں جو افسانہ پیش ہے اس کا عنوان ہے رخصتی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا افسانہ۔ بہت دیر ہو گئی ہے، تم اپنے ماں باپ سے کہتے کیوں نہیں؟ فون پر شاہین نے دبی دبی زبان میں کہا۔ دوسری طرف اس کا منگیتر رومان تھا۔ بس کچھ مہینے اور ٹھہر جاؤ، میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں۔ تمہیں تو پتہ ہے میں ویزا کے لیے کوشش کر رہا ہوں، رومان نے کہا۔ 7 سال ہو گئے ہیں ہماری منگنی کو، اتنے سالوں سے ایک ہی جملہ سن رہی ہوں، کب تم اپنے پیروں پر کھڑے ہوگے؟ شاہین، بیٹا شاہین، اتنے میں اس کی والدہ شاکرہ نے پکارا۔ آئی امی، اچھا بعد میں بات کرتی ہوں، یہ کہہ کر شاہین نے فون کاٹ دیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اپنی والدہ سے چھپ کر رومان کو فون کرنا شاہین کا روزانہ کا معمول تھا۔ شاہین کی منگنی اس کے تایا نے اپنی زندگی میں ہی کر دی تھی۔ تایا ابو کے انتقال کے بعد اس کے والد نے ہی بزنس کو سنبھالا تھا، لیکن بیمار رہنے کی وجہ سے وہ بزنس کو سنبھال نہ سکے۔ وہ دل کی بیماری میں مبتلا تھے۔ کاروبار میں لگاتار ہو رہے گھاٹے نے انہیں مقروض کر دیا۔ اب پہلے جیسے حالات نہیں رہے تھے، کسی طرح سے گزارا ہو رہا تھا۔ شاہین کی منگنی کو 7 سال ہو گئے تھے۔ اپنی بیماری کو دیکھتے ہوئے شاہین کے والد نے اس کی ہونے والی سسرال کو شاہین کی شادی کے سلسلے میں کئی بار کہلوایا، لیکن وہ لوگ ہر دفعہ رومان کی بے روزگاری کا حوالہ دے دیتے۔ شاہین کے والدین کو اس کی ہونے والی سسرال پر شک سا ہونے لگا تھا۔ ان کی حیثیت اب بھاری جہیز دینے کی نہیں رہی تھی۔ کہیں اس بنا پر تو ٹال مٹول نہیں ہو رہی تھی، شاید انہیں کسی امیر گھرانے کی تلاش ہو۔ جب شاہین کی فون پر رومان سے بات ہوتی تو وہ ایک ہی جملہ دہرا دیتا، ابھی میں اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوں۔ 1-2 بار شاہین کی ماں نے اسے اعتماد میں لے کر اس رشتے سے جواب دینے کا بھی کہا، لیکن شاہین بری طرح اڑ جاتی۔ اس کے سر پر رومان کے عشق کا بھوت سوار تھا۔ اس کی بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کی پریشانیاں بھی بڑھ رہی تھیں۔ ایسے حالات میں شاہین کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جائے، لیکن شاہین تھی کہ رومان کے علاوہ کسی کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ 1-2 جان پہچان والوں نے شاہین کے والد سے کہا بھی کہ لڑکا روزگار کے متعلق سنجیدہ نہیں لگتا، لیکن اس کے والدین شاہین کی ضد کے آگے بے بس تھے۔ وہ لوگ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ شاہین ایک فرما بردار بیٹی کی طرح ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتی تھی۔ شاہین کی خوشی کے خیال سے وہ چپ رہ جاتے۔ شام کو شاہین کی خالہ چلی آئیں۔ وہ اس کی والدہ سے باتیں کرنے لگیں۔ موضوع شاہین کی شادی تھا۔ شاہین بیزار سی ہو کر وہاں سے اٹھ گئی۔ اسے رومان پر غصہ آنے لگا، جس کی وجہ سے اسے اتنی باتیں سننے کو مل رہی تھیں، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ خالہ کے جانے کے بعد موقع دیکھ کر رومان کو فون کیا، فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس نے پھر ٹرائی کیا، اس بار فون اٹھا لیا گیا۔ دوسری طرف رومان تھا۔ کیا سوچا ہے تم نے؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ دیکھو شاہین، روز روز ایک ہی بات مت کرو۔ مجھے کیا فکر نہیں ہے؟ کر تو رہا ہوں کوشش، بس تھوڑا انتظار کرو۔ مجھے امید ہے باہر جانے کا پروگرام سیٹ ہو جائے گا، رومان نے کہا۔ میری بھی تو مجبوری سمجھو، تمہارا کیا ہے؟ میں ایک لڑکی ہوں، میرا مطلب ہے لڑکے کی شادی نہ ہو تو اس کو کم ہی کوئی پوچھتا ہے، مگر لڑکی کی ذرا بھی عمر نکلنے لگے تو 100 طرح کے سوال اٹھنے لگتے ہیں، جبکہ وہ منگنی شدہ بھی ہو، اور اب تو میں 27 کی ہو رہی ہوں، سمجھے؟ شاہین نے تلخی سے کہا۔ اب تم بور مت کرو بھائی، کوئی اور بات کرو، رومان نے کہا۔ پھر کچھ یاد آنے پر بولا، او ہاں، وہ تم نے کل جو سوٹ پہنا تھا۔ کل؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ کون سا سوٹ؟ شاہین نے کہا۔ وہی پیلے پھولوں والا۔ اور پھر اس طرح کی باتوں میں الجھا کر وہ شاہین کو بہلا دیتا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ عید سے ٹھیک 2 روز پہلے اس کی خالہ منور جہاں گھر میں چلی آئیں، ایک نئی خبر کے ساتھ۔
رومان عید کے فوراً بعد جرمنی جا رہا ہے۔ یہ کیسے؟ کب؟ اس کا ویزا آ گیا؟ شاہین کی والدہ نے حیرانی سے کہا۔ شاہین بھی خالہ کے منہ سے یہ خبر سن کر دنگ رہ گئی۔ اے منور جہاں، ذرا پتہ تو کرنا شاہین کی سسرال جا کر، شاہین کی والدہ نے کہا۔ اچھا، میں پتہ کرتی ہوں، منور جہاں نے حامی بھر لی۔ دوسرے دن دوپہر سے پہلے شاہین کی خالہ گھر میں داخل ہوئیں۔ یہ سچ ہے شاکرہ، رومان کی پرسوں فلائٹ ہے، منور جہاں نے کہا۔ آپ نے پوچھا تھا کہ ہمیں کیوں بے خبر رکھا؟ پوچھا تھا، رومان کی ماں بولی، ہم نے کسی کو نہیں بتایا، کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، وہاں جانے کے بعد ہی خبر کرتے، منور جہاں نے کہا۔ اچھا، ہم غیر لوگوں میں شامل ہو گئے، اب پتہ نہیں جرمنی سے کب لوٹے گا رومان، شاہین کی والدہ نے کہا۔ شاہین بے چین ہو رہی تھی، کل رات سے لے کر اب تک وہ رومان کو فون نہیں کر سکی۔ دیکھتی ہوں، میں شاہین کے ابو کے ساتھ شام کو وہاں جاتی ہوں، شاہین کی والدہ نے کہا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، منور جہاں نے سمجھایا۔ شام کو شاہین کے والدین اس کی ہونے والی سسرال کی طرف چلے گئے۔ شاہین ان کے واپس آنے تک جلے پیر کی بلی کی طرح گھر میں پھرتی رہی۔ وہاں سے ان کی واپسی 1 گھنٹے کے بعد ہوئی۔ شاہین لپک کر ان کے پاس پہنچی۔ اس کی والدہ نے شاہین کے چہرے پر لکھے سوال کو پڑھ لیا۔ دیکھو بیٹا، مجھے ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے، وہ واقعی رومان کو جرمنی بھیج رہے ہیں، اور وہاں سے اس کی واپسی 5 سال بعد ہوگی، اور 1 سال بعد 15 دن کی چھٹی ملے گی، شاکرہ بیگم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شاہین پاس ہی کھڑی رہی۔ دیکھو بیٹا، جب میں نے صاف صاف بات کی تو اس کی ماں نے کہہ دیا کہ ہم لوگ 5 سال مزید انتظار کریں، تب تک رومان کچھ کمانے لگے گا، پھر تمہاری رخصتی ہوگی، بلکہ تمہیں بھی رومان کے ساتھ بھیج دیں گے۔ مگر بیٹا، ایک بات مجھے عجیب لگی، جب ہم لوگ ان کے گھر پہنچے تو وہاں پہلے سے ہی رومان کے ماموں اور ممانی بیٹھے تھے، وہ بھی ڈھیر سارے پھل اور مٹھائی کے ساتھ۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ایک بات اور بتا دوں تمہیں، شاکرہ بیگم نے کہا۔ شاہین نے ماں کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اب وہ ہم سے رشتہ جوڑنا نہیں چاہتے، وہ کوئی بہانہ تلاش کر رہے ہیں۔ رومان کی ممانی نے تو ڈھنگ سے بات بھی نہیں کی۔ باقی تم خود سمجھدار ہو، کوئی فیصلہ کر لو تو بہتر ہے، ورنہ پچھتاوے ہی رہ جائیں گے۔ یہ کہہ کر شاکرہ بیگم اٹھ کر چلی گئیں۔ شاہین گمسم بیٹھی رہ گئی، اسے رومان سے ایسی امید نہیں تھی۔ رات کو موقع دیکھ کر اس نے رومان کے گھر فون ملایا، فون رومان نہیں اٹھایا۔ شاہین پھٹ پڑی۔ یہ کیا سن رہی ہوں رومان، تم باہر جا رہے ہو مجھے بنا بتائے؟ مجھے پتہ تھا تم غصہ کرو گی، سوچا تھا موقع پر بتاؤں گا۔ خیر، دراصل سب کچھ جلدی میں ہوا۔ میرے دوست نے کمپنی سے ویزا بھیجا ہے، اس چانس کو میں کھونا نہیں چاہتا۔ اگر زندگی بنانی ہے تو باہر جانا ہی ہوگا، میرے مستقبل کے لیے، میرا مطلب ہے ہم دونوں کی بہتری کے لیے، رومان نے شاہین کو بہلایا۔ لیکن تم مجھے تو بتا سکتے تھے، شاہین نے شکوہ کیا۔ بتا تو دیتا، مگر تمہارے غصے سے ڈرتا تھا۔ تمہارے والدین بھی آئے تھے، انہوں نے بھی میرے باہر جانے پر اعتراض جتایا تھا، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ نکاح کر کے ہی جاؤں، لیکن امی نے سمجھا دیا ہے، رومان نے کہا۔ دیکھ لو رومان، کہیں میری زندگی سے نہ کھیلنا۔ میں اب اس مقام پر پہنچ چکی ہوں جہاں سے واپسی مشکل ہے، اور اس سے آگے میرے لیے موت ہے، شاہین نے روحان سے لہجے میں کہا۔ ارے گھبراؤ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں چھٹیوں میں بھی آتا رہوں گا، 5 سال تو یوں گزر جائیں گے، رومان نے تسلی دی۔ تم یہیں کچھ کر لو، کم ہوگا تو میں اس میں بھی گزارا کر لوں گی، شاہین نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہے، لیکن کچھ بن جانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اور پھر وہ اس سے اور بھی بہت کچھ کہتا رہا، مگر شاہین نے بجھے دل سے فون رکھ دیا۔ رومان چلا گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد شاہین کے دن بے کیف سے گزرنے لگے، ایک انجانی سی بے کلی اس کی طبیعت میں رہنے لگی۔ رومان نے وہاں جا کر صرف 1 و 2 بار فون کیا، اور پھر یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ لگ بھگ 1 سال بعد رومان 15 روز کی چھٹیوں میں گھر آیا۔ جیسے ہی شاہین کو خبر ملی، وہ اس سے ملنے کی کوئی سبیل تلاش کرنے لگی۔ اچانک اس کی خالہ منور جہاں چلی آئیں۔ اس کی امی اور وہ دونوں کمرے کے اندر راز و نیاز میں مصروف ہو گئیں۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر شاہین نے دروازے کی آڑ میں اندر کی گفتگو سننا چاہی۔ اپنا نام سن کر اس کے سارے جسم میں سنسنی سی پھیل گئی، اور پھر اس خبر نے اس کے ہوش اڑا دیے کہ رومان اپنے ماموں کے گھر منگنی کر رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اس کے کانوں کو دھوکا ہوا ہے، لیکن یہ خبر تھی کہ بجلی جس نے شاہین کے دماغ کو سن کر دیا۔ اچانک شاکرہ کی نگاہ باہر کھڑی شاہین پر پڑی تو وہ لپک کر اس کے پاس پہنچی۔
شاہین نے خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی حالت دیکھ کر دونوں پریشان ہو گئیں۔ انہیں احساس ہو گیا کہ شاہین نے سب کچھ سن لیا ہے۔ مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ ان کی لوگوں کی نیت بدل گئی ہے، شاہین کی خالہ نے کہا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کیا پتہ کسی نے افواہ اڑائی ہو؟ انہوں نے ہمیں زبان دی تھی، شاکرہ نے پست لہجے میں کہا۔ تم ماں بیٹی خوش فہمیوں میں ہی ڈوبی رہو، اس کی خالہ نے شاہین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اے شاکرہ، تم ہی تو بتا رہی تھی جس دن تم لوگ رومان کے گھر گئے تھے اس کے ماموں ممانی مٹھائی اور پھل لے کر آئے تھے۔ میرا تو ماتھا اسی روز ٹھنکا تھا۔ شاہین اچانک اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ رہی بات خبر کی تو مجھے یہ بات زاہدہ کی ماں نے خود بتائی۔ اسی کے محلے میں تو گھر ہے رومان کے ماموں کا، منور جہاں نے کہا۔ اچھا، شاکرہ نے مردہ لہجے میں کہا۔ اب کیا ہوگا؟ شاکرہ نے خود کلامی کی۔ ہوگا کیا؟ میرے ساتھ چلو ان کے یہاں، معاملہ آر یا پار کرو۔ کب تک ناقدر لوگوں کے لیے اپنی بیٹی کو برباد کرو گی؟ پتہ تو چلے بات کیا ہے۔ ویسے ہی دولت ہے ہی ایسی چیز، اچھے اچھوں کا ایمان ڈول جاتا ہے۔ میں نے تو سنا ہے سارا خرچ رومان کے ماموں نے ہی کیا ہے اسے باہر بھجوانے کا۔ دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں اور بدلے میں میٹرک پاس بیٹی کی شادی کر دیں گے، منور جہاں نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ شاکرہ نے کہا۔ کیا ٹھیک ہوگا؟ منور جہاں نے پوچھا۔ یہی ان لوگوں کی طرف جانا، شاکرہ نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہوگا۔ ایسے معاملات میں آنکھیں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ لڑکی کی زندگی کا سوال ہے، پہلے ہی کافی وقت برباد کر دیا تم لوگوں نے۔ جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا۔ شاہین کے ابو کو بھی ساتھ لے لو، مردوں کی بات مردوں میں ہی ٹھیک رہے گی، منور جہاں نے کہا۔ دوسرے کمرے میں شاہین سن سی بیٹھی تھی۔ اس کے بدترین اندیشے سچ ثابت ہونے والے تھے۔ رات کو ان سب کے رومان کے گھر سے واپس آنے تک اس کی جان جیسے سولی پہ ٹنگی رہی۔ اس کی ماں شاکرہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ابو دروازے سے ہی پلٹ گئے۔ ان کے چہروں پہ چھائی اداسی نے شاہین کو بہت کچھ سمجھا دیا۔ شاکرہ نے اسے گلے لگایا اور رونے لگی، لیکن شاہین کی آنکھ سے ایک آنسو تک نہ ٹپکا۔ وہ جیسے پتھر ہو گئی۔ کیا ہوا امی؟ ابھی میں مری نہیں ہوں، جب مر جاؤں تو رو لینا۔ شاہین کے منہ سے نکلے یہ الفاظ شاکرہ بیگم کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ شاہین! شاکرہ کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا، لیکن شاہین انسنی کرتے ہوئے چلی گئی۔ رومان منگنی کروا کر چلا گیا۔ وقت گزرنے لگا۔ اسی دوران شاہین کے والد ایک رات ایسا سوئے کہ دوسرے دن کی صبح انہیں نصیب نہ ہوئی۔ شاہین نے یہ صدمہ بھی سہ لیا۔ چند مہینوں بعد اس کی خالہ نے شاہین کے لیے ایک رشتہ بھیجا۔ جب شاکرہ بیگم نے اس سے بات کرنا چاہی تو شاہین نے صاف انکار کر دیا۔ نہیں ماں، ان لوگوں کو انکار کر دیں۔ لیکن بیٹا، وہ سب جانتے ہیں، شاکرہ بیگم نے لجاجت سے کہا۔ جواب میں شاہین نے ایسی نظروں سے دیکھا کہ شاکرہ بیگم سے آگے کچھ بھی نہ کہا گیا۔ شاہین تو جیسے ہر قسم کے جذبات سے عاری ہو چکی تھی، کسی بت کی طرح۔ نہ کسی سے کوئی شکوہ، نہ شکایت، نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی روح نہ ہو۔ شاکرہ بیگم اسے دیکھ دیکھ کر کوڑھا کرتی، مگر کیا کر سکتی تھی۔ 4 سال بعد رومان واپس آ گیا۔ اس کی شادی کی خبریں محلے میں گردش کرنے لگیں۔ کچھ دنوں کے بعد رومان کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن رومان کی بارات روانہ ہونی تھی۔ صبح کو اچانک شاہین کو دل کا دورہ پڑا اور وہ چپ چاپ بنا کسی سے کچھ کہے چلی گئی۔ دوپہر سے پہلے رومان کی بارات لے جانے کی تیاری ہو رہی تھی اور ادھر شاہین کی رخصتی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ شکریہ۔ سامن، ابھی آپ نصیر رمضان کا افسانہ سن رہے تھے۔ عنوان تھا رخصتی۔ اب اس کے ساتھ ہی پروگرام ہم قلم کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگلے ماہ پھر ملنے کے وعدے کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔